سن 1967 دنیا ابھی انٹرنیٹ اور موبائل کی رفتار سے بہت دور تھی۔ لوگ سفر کے لیے ٹرینوں پر بھروسہ کرتے تھے۔ ایک ایسی ہی ٹرین اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس ٹرین کا سفر معمولی نہیں تھا، کیونکہ یہ ایمیزون کے گھنے جنگلوں سے گزر رہی تھی۔ رات اپنی گہری چادر پھیلا چکی تھی اور جنگل کی عجیب و غریب آوازیں ہوا میں گونج رہی تھیں۔ اور پھر اچانک ایک زور کا جھٹکا لگا اور ٹرین اپنی رفتار کھوتے ہوئے دھیرے دھیرے رک گئی۔ انجن سے عجیب و غریب آواز آنے لگی اور پھر ایک دم سناٹا چھا گیا۔ مسافروں میں بے چینی پھیل گئی۔ کیا ہوا تھا کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اینا بھی ان مسافروں میں سے ایک تھی۔ وہ ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اندھیرا اتنا تھا کہ اپنی ہتھیلی بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ جنگل کی آوازیں اب اور بھی ڈراؤنی لگ رہی تھیں۔ انسیکٹن کی بنبناہٹ اور دور سے کسی جانور کی دہاڑ سنائی دے رہی تھی۔ اور پھر ٹرین کا کنڈکٹر اور کچھ لوگ ٹارچ لے کر انجن کی طرف گئے، لیکن کافی دیر تک وہ واپس نہیں آئے۔ بے چینی بڑھتی گئی۔ کچھ مسافر ٹرین سے باہر نکلنے کی بات کر رہے تھے، لیکن جنگل کا اندھیرا اور انجانا خطرہ انہیں روک رہا تھا۔ اور پھر اچانک جنگل سے ایک ایسی آواز آئی جو کسی نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ یہ چیخ تھی یا کسی جانور کی دہاڑ، سمجھ پانا مشکل تھا، لیکن اس میں ایک عجیب درد اور درندگی تھی۔ وہ آواز سن کر ٹرین میں موجود ہر شخص کے بدن میں سرہن دوڑ گئی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ اور بھی بھیانک تھا۔ کچھ لوگ جو باہر گئے تھے وہ واپس ہی نہیں آئے۔ جو ونڈو سے باہر دیکھ رہے تھے انہوں نے جنگل میں کچھ عجیب پرچھائیاں دیکھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جنگل خود زندہ ہو گیا ہو اور انہیں نگلنا چاہتا ہو۔ اور پھر ایک ایک کر کے لوگ غائب ہونے لگے۔ رات بھر چیخوں کی آوازیں آتی رہیں۔ صبح جب ہلکی روشنی پھیلی تو ٹرین میں سناٹا تھا۔ ہر طرف خوف اور دہشت کا منظر تھا۔ اینا جو اس وقت ونڈو کے پاس بیٹھی تھی وہ بے ہوش ہو چکی تھی، اور صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ٹرین میں اکیلا پایا۔ سیٹیں خالی تھیں، لگیج ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ باہر جنگل اب بھی ویسا ہی ڈراؤنا اور خاموش تھا۔ اینا نے بتایا تھا کہ وہ ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب ہوش آیا تو دیکھا میں اکیلی تھی۔ باہر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ کون لے گیا تھا سب کو؟ پھر اینا نے ہمت جٹا کر ٹرین سے باہر قدم رکھا۔ جنگل میں ہر طرف ایک عجیب سنسانہ پن تھا۔ زمین پر کچھ عجیب نشان تھے جو کسی بڑے اور انجانے جانور کے لگ رہے تھے۔ اینا نے دیکھا ٹرین کی پٹری سے کچھ دور جنگل کے اندر کچھ ایسی چیزیں پڑی ہوئی تھیں جنہیں دیکھ کر اس کا خون جم گیا۔ وہ بتانا نہیں چاہتی تھی اس نے کیا دیکھا، لیکن وہ کہتی ہے کہ وہ منظر اس کی زندگی کا سب سے ڈراؤنا منظر تھا۔ اس کے بعد وہ بھاگتی رہی جنگل میں انجانے رستوں پر، جب تک اسے بچانے والی ٹیم نے ریسکیو نہیں کیا۔ اینا کہتی ہے آج تک میں نہیں جان پائی کہ اس رات ایمیزون کے جنگل میں کیا ہوا تھا۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے سب کو، اور میں اکیلی کیوں بچ گئی؟ یہ سوال مجھے آج بھی سونے نہیں دیتا۔ اس رات کے بعد سے ایمیزون کے اس حصے میں کبھی کوئی ٹرین نہیں گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی وہاں جنگل میں ان مسافروں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور اینا وہ آج بھی اس بھیانک رات کا زندہ ثبوت ہے جس نے ایمیزون کے جنگل کے ایک ایسے راز سے پردہ اٹھایا جو ہمیشہ کے لیے ایک مسٹری بن گیا۔ اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو راز کہانیاں کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ اگلا راز اور بھی گہرا ہو سکتا ہے۔